الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم فعل جہد، فعل نفی اور فعل نفی بلند ناصبہ کا طریقہ سیکھیں گے کہ یہ کس سے بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے۔ تو اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے بورڈ پر نظر کرنا ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ قلم کاغذ سامنے رکھ کے بورڈ کی طرف نظر کر لیں اور اسی کے مطابق آپ پریکٹس کر لیں۔ انشاءاللہ بات بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ تو چلتے ہیں بورڈ کی طرف۔ تو بات ہو رہی تھی فعل جہد، فعل نفی اور فعل نفی بلند ناصبہ بنانے کی۔ تو سب سے پہلے فعل جہد بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تینوں گردانے ہیں، جہد ہے، نفی ہے اور نفی بلند ناصبہ ہے، یہ تمام کے تمام بنتے ہیں مضارع سے۔ پھر ان میں سے معلوم معلوم سے بنتا ہے اور مجہول مجہول سے بنتا ہے۔ تو چلو بورڈ پر نظر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے۔ یہ ایک مثال کے طور پر میں نے مضارع کے 6 صیغے لکھے ہیں، مضارع معلوم کے 6 صیغے اور مضارع مجہول کے 6 صیغے۔ باقی صیغوں کو اسی پر قیاس کیا جائے۔ اس کے شروع میں لم اگر ہم لگائیں، لم، تو یہ لم فعل جہد کی علامت ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ یہ فعل جہد کا گردان ہے۔ اب جب لم لگا دیا تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ نتیجہ لفظوں کی صورت میں بھی نکلتا ہے اور معنی کی صورت میں بھی نکلتا ہے۔ تو لفظوں کی صورت میں ہم بات کریں گے۔ یہ لم لگانے کی وجہ سے جو 5 صیغے ہیں، 5 صیغے واحد کے اور ایک جمع متکلم کا صیغہ، یضربو، تضربو، تضربو، اضربو اور نضربو، ان 5 صیغوں کے آخر میں جزم آئے گا، یضربو اور دوسرا ہے تضربو۔ اس کے بعد جو مخاطب کا پہلا صیغہ ہے تضربو، اس کے اوپر بھی جزم آ جائے گا، اور بالکل اینڈ کے اندر جو 2 صیغے ہیں، واحد متکلم اور جمع متکلم کا، ان کے اوپر بھی جزم آ جائے گا۔ 7 صیغے ہیں، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے اور 1 واحد مؤنث مخاطب کا۔ ان صیغوں کے آخر میں جو نون ہے، ان کو نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ ان 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گا۔ تو تثنیہ کا صیغہ لم یضربا رہ جائے گا، جمع کا لم یضربو رہ جائے گا، اسی طرح یہ تثنیہ بھی لم تضربا رہ جائے گا۔ پھر مخاطب میں بھی لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی۔ اب ہو گئے 5 اور 7، یہ ہو گئے 12 صیغے۔ اب رہ گئے ہمارے پاس 2 صیغے، اور دونوں جمع مؤنث کے صیغے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب۔ تو ان کے اندر کوئی بھی عمل نہیں ہوگا کیونکہ یہ مبنی ہے، لم یضربنا، لم تضربنا۔ اسی طرح مجہول میں بھی شروع میں لم لگائیں تو 5 صیغوں سے حرکت گر جائے گا اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گا، اور 2 صیغے برقرار رہیں گے، جہد بھی بن جائے گا۔ اب آتے ہیں نفی کی طرف۔ تو یہ جو لم ہے، ان کو ہٹا کر اس کے شروع میں لا لگا دیں گے۔ یہ اب مضارع سے ہم بنا رہے ہیں، تو آخر اپنی حالت پر برقرار رہے گا۔ آخری حرف جو ہے وہ اپنی حالت پر برقرار رہے گا، تو یہ بن جائے گا لا یضرب، لا یضربان، لا یضربون، لا تضرب، لا تضربان۔ اسی مضارع کے شروع میں لا لگاؤ اور بس پڑھو تو فعل نفی بن جائے گا، معلوم بھی اور مجہول بھی۔ اگر ہم بلند ناصبہ بناتے ہیں، نفی بلند ناصبہ، تو اس کے لیے ضابطہ یہ کہ شروع میں ہم لن لگائیں گے، لن۔ تو یہ لن ناصبہ ہے، لن ناصبہ ہے، تو 5 صیغوں میں یہ نصب دے دے گا، ضمہ اعرابی ختم ہو جائے گا، اور انہی 7 صیغوں سے جن میں نون اعرابی ہے، نون اعرابی گر جائے گا، اور وہ 2 صیغے اپنی جگہ پہ برقرار رہیں گے، تو ہمارا فعل نفی بلند ناصبہ کا گردان تیار ہو جائے گا، معلوم بھی اور مجہول بھی۔ تو اسکرین کے اوپر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، بنائیں نظر آ رہی ہے، جہد کی بھی، نفی کی بھی اور نفی بلند ناصبہ کی بھی، اور یہ ان کا تھوڑا سا مثال کے طور پر تھوڑا سا پریکٹس ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، طریقہ دکھا دیا۔ باقی قلم کاغذ سے خود کوشش کریں، انشاءاللہ بات اتنی مشکل نہیں ہے، بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔